اور ایک حدیث میرے عزیزو مدینہ منورہ ہے، حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ نے قبیلہ تے پر حملہ کیا، قبیلہ تے پر حملہ کیا، اس کے اندر کچھ قیدی کو لایا گیا، کچھ بچے ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ عورتیں ہیں، مدینہ مسجد نبوی کے صحن کے پاس سب کو بٹھا دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے چکر لگا رہے ہیں۔ جج، حاکم، سپہ سالار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے پاس سے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک لڑکی ہے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کے سامنے سے گزرتا ہے، وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ کا انتقال ہو گیا، اور جو مجھے دیکھ بھال کرتا تھا، میرا رکھوالا تھا، وہ مجھے بھاگ گیا، آپ مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ وہ لڑکی کہتی، جتنے مرتبہ اللہ کے رسول ادھر سے گزرتا ہے، اللہ کے رسول وہی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تمہارا باپ کون تھا؟ فرمایا مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں میں، میرا ابا بہت سخی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں درست کہتی۔ فرمایا تمہارا دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ فرمایا میرا بھائی تھا عدی، وہ بھاگ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کو چادر دو، اس کے سر پر دوپٹہ دو، اوڑھنی نہیں ہے اس کو سر پر چادر دو، اور فرمایا کہ میرے صحابہ اس کو کپڑا دو، اس کو جوڑا دو، اس کو بہترین کھانا کھلاؤ، اور اس کے بہترین سواری پر بٹھا کر اس کو باعزت اس کے گھر چھوڑ کر اس کے قبیلے چھوڑ کر آؤ۔ میرے عزیزوں، جو صحابہ نے ایسے کی، اب جو صحابہ نے لے کر یہاں مدینہ سے لے کر اس کے گھر تک لے کر گیا، اگر اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو کافی وقت لگے گا۔ جب یہ لڑکی گھر جاتی ہے تو اس کے بھائی کو معلوم ہوا، عدی کو معلوم ہوتا کہ میرے بہن آئی ہے، دشمن کے پاس سے آئی ہے، ضرور جا کے پوچھے۔ وہ عدی آ کر اپنے بہن سے پوچھتا ہے کہ بہن دشمنوں کے پاس سے آئے ہیں، تمہارا عزت تو ٹھیک ہے، کہیں تمہارے عزت پر کوئی داغ تو نہیں لگا؟ وہ لڑکی جلال میں آ جاتی ہے، وہ لڑکی جلال میں آ جاتی ہے اور کہنے لگی اے میرے بھائی، تمہاری چار دیواری کے اندر جتنا میرا عزت محفوظ نہیں ہے، اس سے زیادہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر میری عزت محفوظ ہے۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی، اس کا نام ہے صفانہ، کہ میں نے دیکھا کہ وہ غریبوں کو، فقیروں سے وہ محبت کرتے ہیں، وہ فقیروں سے محبت کرتے ہیں اور قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، چھوٹوں پر مشفقت کرتے ہیں، بڑوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اب اس کے بھائی کہنے لگا میں کیا کروں؟ فرمایا جا جلدی جا، اگر وہ بادشاہ ہوگا تو وہ عزت والا ہے، اس علاقے کے وہ حاکم بنا دے گا، اور اگر وہ نبی ہے تو نبی کے قدموں میں جانے والا جو سب سے پہل کرے گا اسے بھی اللہ عزت دے گا۔ میرے عزیزوں، تو عدی وہاں سے نکلتا ہے، اپنے سامان لے کر مدینہ پہنچتا ہے۔ عدی کہتا ہے کہ میں مسجد نبی کے اندر پہنچا تو جب لوگوں نے مجھے دیکھا تو سب کہنے لگے عدی آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے بیٹھے ہیں، اور مجھے دیکھ کر کہا عدی اسلم تسلم، ایمان لے آؤ سلامتی پالو گے۔ عدی کہنے لگے میں خاموش رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برخاست ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عدی آؤ میرے ساتھ آؤ، اور مجھے اپنا گھر لے کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے ایک چمڑے کے بنا ہوا جس میں کھجوروں کی کھال تھی، ایسے تکیہ جیسے بنا ہوا تھا، اس کو نیچے رکھا، کہا عدی اس میں بیٹھو۔ میں نے کہا کہ آپ اس میں بیٹھیے۔ عدی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ بیٹھیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا آپ مہمان ہیں، آپ بیٹھیے۔ پھر وہاں جب بیٹھ گیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عدی اسلم تسلم، ایمان لے آؤ سلامتی پالو۔ تو علی کہنے لگے اس وقت میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو نہیں کہا، تو کہا کہ میں بھی کوئی ایسے ویسے دین
تو آسمانی دین پر ہوں، یہودی تھے، نصرانی تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے دین کو تمہارے سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ میرے دین کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اپنے قوم کا رکوسی یعنی لیڈر ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں میں اپنے قوم کا لیڈر ہوں۔ فرمایا تمہاری قوم، تم قوم کا لیڈر ہو، لیکن تم اپنے قوم کا مال کا چوتھا حصہ لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ فرمایا ہاں یہ وصول کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے دین میں اپنے قوم کا یہ چوتھا حصہ مال لینا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ عدی کہنے لگے واقعی ہمارے قوم پہ، ہمارے دین کے اندر یہ حرام ہے۔ اس وقت میں شرم کی وجہ سے میں اپنے سر کو نیچا کر لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عدی تو اس لیے ایمان نہیں جا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم غریب ہیں۔ اے عدی ایک وقت میرے امت کے اوپر ایسا آئے گا، تو نے ہیرا مقام دیکھا ہے؟ ہیرا مقام دیکھا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں ہو لیکن جانتا ہو، یعنی مکہ اور مدینے سے کسی دور کی لفظ کو بولنا تھا تو وہ ہیرا کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک میرے امت پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک لڑکی وہاں سے چلے گی، اونٹ پر سوار ہوگی، اکیلی ہوگی، پورے بدن کے اندر سونا پہنے ہوگی اور بیت اللہ کا وہ طواف کرے گی، اور پھر وہاں سے بیت اللہ کا طواف کر کے پھر وہاں سے گھر ہیرا پہنچ جائے گا۔ راستہ میں کوئی اس کو چھیڑنے والا، میرے آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے عدی کو، فرمایا عدی تم اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہو، میرے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر نہیں آ رہے ہو کہ ہم تھوڑے آدمی ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ قیس و قسرا ابن ہرمز جو ہے ان کے محلات میرے غلاموں، میرے صحابہ کے قدموں پر ہوگا۔ تو میں نے ایک دم کہا اللہ کے رسول کو کہ یہ قسرا ابن ہرمز یعنی اس وقت قسرا اور قیس یہ دو جو ملک تھے یہ سپر پاور تھے، جیسے ابھی امریکہ کو ہم سپر پاور کہتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا سپر پاور میرے اللہ کا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ سب سے بڑا سپر پاور جو ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن اس وقت یہ بڑا ملک کہلاتا تھا، سب سے ڈرتے تھے۔ فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ قسرا ابن ہرمز میرے صحابہ کے قدموں پر ہوگا۔ اب کیا حضرت علی کہتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے زبان سے یہ اس بات کا سن لو، خدا کی قسم ایک وقت میرے امت پر ایسا آئے گا، یہ جیسے پانی بہ رہا ہے ایسا مال بہے گا، لوگ صدقہ و خیرات لے کر رہیں گے لیکن صدقہ و خیرات کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا علی اسلم۔ علی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی اور فرمایا اسلم۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے دل کے اندر نور سے منور ہو گیا تھا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان لے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے ایک لڑکی چلتی ہے اور بیت اللہ کے اندر آتی ہے اور طواف کر کے اور پھر اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے، جس میں سونا چاندی پہنی ہوئی ہے لیکن کوئی غلط نگاہ سے دیکھنے والا ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب روم یہ ملک شام کیا گیا، قیس اور قسرا فتح ہوا، اس وقت اس فوج کے اندر میں خود شامل تھا کہ یہ دونوں چیز میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ فرمایا تیسرے جو مال زیادہ ہو جائے گا ابھی یہ باقی تھا، لیکن مورخین نے لکھا ہے یہ چیز حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا۔ اور کیسے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ صدقہ و خیرات لے کر، زکات لے کر دروازے پر بیٹھتا تھا اور لوگ راستے میں گزرنے والے کو پوچھتا تھا کہ بھائی اگر تم صدقہ خیرات لینے چاہتے ہو تو مستحق ہو تو یہ لو میرے مال، میرا لے لو میرا زکات۔ تو ادھر سے وہ جواب دیتا تھا
اگر تجھے ضرورت ہے تو میرا والا لے لو۔ اور ایک تاریخ میں نے یہ بھی لکھا ہے، میں نے اسے پڑھا ہے کہ ان کے دور میں لوگ زکات تقسیم کر کے آ گئے اور فرمایا حضرت جتنے زکات دینے والا تھا سب کو میں نے زکات دے دیا، لیکن بیت المال کے اندر ابھی بھی مال موجود ہے۔ تو عمر ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کرو کہ خصوصی طور پر علماء کرام کو تحفے میں دے دو۔ فرمایا اس کو بھی دے دیے۔ فرمایا جو جوان شادی کرنا چاہتا ہے اور شادی کے خرچہ نہیں ہے، وہ شادی کا خرچہ بھی ان سب کو دے دو۔ فرمایا اس کو بھی دے دیے۔ فرمایا میرے خلافت میرے دور کے اندر، میرے حکومت کے اندر جو کافر ذمہ رہتا ہے ان کافروں کو مال دے دو۔ فرمایا حضرت اس کو بھی دے چکے ہیں، پھر بھی مال موجود ہے۔ فرمایا پھر ایسا کرو کہ میری خلافت میں جہاں جہاں پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر جا کے گلہ رکھ دو تاکہ کوئی پرندہ بھوکا نہ رہ جائے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ